اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ کا پھر سے استقبال کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے امام علی اور ماڈرن سائنس۔ آغاز کلام میں حمد کرنا چاہوں گی اس پروردگار عالم کی کہ جو بادشاہ حق مبین ہے، وہ پروردگار عالم جو ستار العیوب ہے، علام الغیوب ہے، کاشف الکروب ہے، کہ جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ اور اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ نے جو ہماری ہدایت کا انتظام کیا تو اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں اور اپنی اشرفیت کو، اپنی افضلیت کو برقرار رکھ سکیں۔ اور ہمارے جو آئمہ اس دنیا میں آئیں تو ایک طرح سے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ خود خداوند عالم نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ یہ اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو انالائز کریں کہ کیا ہم نے سچ میں اپنے آئمہ کو اینڈ اسپیشلی مولائے کائنات کو، جن کا ہم سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، کیا سچ میں ہم نے ان کو اپنا اس طرح کا رول ماڈل بنایا ہوا ہے کہ جس طرح سے اللہ چاہتا ہے، یا جس مقصد کے تحت امام علی علیہ السلام اس دنیا میں آئیں؟ اگر آج کے ٹائم پر کسی سے بھی آپ امام علی علیہ السلام کے بارے میں سوال کریں، کسی سے بھی مراد یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی میں اگر امام علی علیہ السلام کے بارے میں سوال کریں کہ آپ امام علی علیہ السلام کے بارے میں 2 لائن بتائیں، 2 لائن ڈیفائن کریں، تو موسٹلی لوگ اسٹارٹنگ اس بات سے کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے غدیر میں مولا بنایا تھا، امام علی علیہ السلام فاتح خیبر، فاتح خندق تھے، بہت ساری جنگ کو انہوں نے فتح کیا۔ کنکلوژن از ہی واز ویری بریو، ہی وان ایوری بیٹل۔ یہ آتا ہے آنسر لوگوں کا امام علی علیہ السلام کے لیے۔ لیکن ہمیں دوسری طرف سے جب امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہم اور دقیق مطالعہ کرتے ہیں تو ان چیزوں سے کہیں زیادہ ہمیں امام علی علیہ السلام کے زندگی کے وہ پہلو نکل کر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کا جاننا اور جاننے کے بعد اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں فضائل پڑھنا، ان کی تعریفیں کرنا، دیٹس ویری گڈ، اس کو میں منع نہیں کر رہی ہوں، کسی عالم نے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم امام علی علیہ السلام کی زندگی سے ان چیزوں کو بھی لیں جس وجہ سے وہ اس دنیا میں آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ہدایت ہو سکتی ہے، جن باتوں کی وجہ سے ہم اپنی اشرفیت، اپنی افضلیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اگر ان باتوں کو بھی ان چیزوں کے ساتھ ساتھ لے لیں تب واقعاً ہم شاید امام علی علیہ السلام کے ایک حقیقی چاہنے والے بن جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کے کلام سے تو نیچے ہے لیکن مخلوق کے کلام سے وہ بالا تر ہے۔ اس کتاب میں امام علی علیہ السلام نے کیا کیا فرمایا ہے، اور جب انسان اسے پڑھتا ہے، چاہے وہ سرمنس ہوں، سینگس ہوں، تو ایک بار انسان کی فکر رک جاتی ہے کہ ہمارے امام نے آج سے 1400 برس پہلے کن کن باتوں کا ذکر کیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم انہی باتوں سے ریلیٹڈ اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے، اور کل کے ایپیسوڈ کی طرح آج بھی ہمارے ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے آج پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب۔ تو ہم سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیر۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پھر سے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے آج کے اس سوال کا جو آغاز ہے وہ یہاں سے کریں گے کہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے ارتھ، اوشین، واٹر، ان کی خلقت سے ریلیٹڈ کچھ بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو آسمان کی جو 7 لیئرز ہیں ان کے بارے میں بھی امام نے فرمایا ہے نہج البلاغہ میں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ ایگزیکٹ امام نے فرمایا کیا ہے نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 209۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اس خطبے کی چند لائنز آپ کو پڑھ کے سناؤں، تھوڑا سا یہ بتا دینا ضروری ہے کہ یہ جو کتاب ہے نہج البلاغہ، یہ امیر المومنین کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے سرمنس، ان کی سینگس اور ان کی جو لیٹرز ہیں ان کو کمپائل کیا سید رضی علیہ الرحمہ نے، جو شاگرد تھے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے، یعنی تقریباً 1000 برس۔
اور اس کی بہت بڑی شرح کمنٹری لکھی ابن ابی الحدید معتزلی نے، اور مختلف اس کی جو ہے وہ شروح موجود ہیں، کمنٹریز موجود ہیں۔ اب جس خطبے کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں وہ خطبہ نمبر 209 ہے۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، سامعین سے، کہ ضرور جا کے اس کو دیکھیں اور پڑھیں۔ میں آپ کے سامنے اس خطبے کو پڑھتا بھی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے زور فرما روائی اور عجیب و غریب صنعت کی لطیف نقش آرائی ایک یہ ہے، یعنی اللہ کی قدرت کا ایک ایگزامپل مولا پیش کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتھاہ دریا کے پانی سے، جس کی سطحیں تہ بتہ اور موجیں تھپیڑے مار رہی تھی، ایک خشک و بے حرکت زمین کو پیدا کیا۔ پھر یہ کہ اس نے پانی کے بخار کی تہوں پر تہیں چڑھا دیں جو آپس میں ملی ہوئی تھی، اور انہیں الگ الگ کر کے 7 آسمان بنائے جو اس کے حکم سے تھمے ہوئے اور اپنے مرکز پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ مولا کا قول ہے۔ اب آپ اگر اس قول کو میں غور کریں تو اس میں امیر المومنین نے اصل میں جیولوجی پہ بات کی ہے، یعنی خلقت زمین، خلقت آسمان، خود زمین کی جو 7 لیئرز ہیں ان کی طرف مولا نے 1400 برس پہلے اشارہ کیا کہ جس کی طرف کسی کا تخیل بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے کہ شاعر کتنا بڑا بھی ہو وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ امیجنیشن جو ہے وہ حقائق کے پردے کو چیر کے نہیں کوئی چیز لا کے دیتا ہے۔ یہ امیر المؤمنین شاعری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امیر المؤمنین الہی سائنٹسٹ کا نام ہے۔ یہ دنیاوی سائنٹسٹ نہیں ہے، بلکہ امیر المؤمنین اس علم کے مرکز کا نام ہے کہ جس کے وجود سے علم کا دریا بہتا ہے کائنات کے لیے۔ خود امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ میرے وجود سے ایک سیل رواں ہے کہ جو بہتا رہتا ہے اور تم میری انتہا تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو امیر المؤمنین اگر ٹرو اسپرٹ میں دیکھا جائے تو امیر المؤمنین اللہ کے یہاں پڑھے ہوئے سائنٹسٹ ہیں۔ یہاں والا سائنٹسٹ ٹرائل اینڈ ایرر، غلطیوں کے ذریعے غلطیاں کر کے، ایرر کر کے، تگ و دو کر کے کچھ حد تک حقیقت سے قریب ہوتا ہے، مگر یہ وہ ٹرو سائنٹسٹ ہیں کہ جن کے سامنے پوری کائنات وجود میں آئی ہے، جو خلقت کے اسرار سے واقف ہیں۔ اچھا، کسی سائنٹسٹ نے شاید اس بارے میں کہا بھی تھا کہ نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو علی کے سامنے دنیا بنی ہے یا پھر علی نے دنیا بنائی ہے۔ اس کا بڑا مشہور قول ہے یہ برٹن کے سائنٹسٹ کا کہ یعنی 2 ہی چیزیں ممکن ہیں، کیونکہ جس تفصیل سے مولا اتنی باریک باتوں کو پیش کر رہے ہیں 1400 برس پہلے، وہ آج کے زمانے میں جو ہے وہ ڈسکور ہو رہی ہے۔ تو اس کی عقل حیران اور پریشان ہے کہ یہ کون عربستان میں آ گیا تھا کہ جو اتنی گہری نظر رکھتا تھا۔ تو اسی کے لیے ہے کہ انہی کی فضیلت میں قرآن مجید نے قصیدہ پڑھا کہ ومن عنده علم الکتاب، وہ شخص کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ تو جس کے پاس کل قرآن موجود ہو، وہ اگر تفصیل آیات الہیہ بیان کرنے لگے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان میں غور و فکر کریں اور دنیائے سائنس اور دنیائے ٹیکنالوجی کو بتائیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب مرہون منت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اچھا، کیا قرآن مجید کی بھی کوئی آیت موجود ہے اس سے ریلیٹڈ؟ جی ہاں، میں کیونکہ امیر المؤمنین جو ہیں وہ مفسر قرآن ہیں، حقیقی مفسر امیر المؤمنین ہیں، حقیقی مفسر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہے، کہ جن کے پاس تأویل قرآن بھی ہے، تفسیر قرآن بھی ہے۔ تو قرآن مجید کی اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا سورہ بقرہ آیت نمبر 29 آیت میں اللہ نے باقاعدہ جو ہے وہ ہماری عقلوں کو دعوت فکر دی ہے اس کریشن آف 7 لیئرس آف ارتھ کی طرف، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا ہے جس نے ہر شے کو تمہارے لیے زمین پر پیدا کیا، پھر وہ جو ہے وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، سماوات کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے اس کو 7 لیئرس میں ارینج کیا، اور اس کے پاس ہر شے کا علم ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم، کیونکہ اس کے مختلف انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں، میں یہاں پہ کیونکہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا،
ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ زمین الگ ہے اور آسمان الگ ہے، اور آسمان جو ہے، جو ہمارے سامنے آسمان ہے، اس کو قرآن مجید نے آسمان دنیا کہا ہے۔ لقد زینا السماء الدنیا، ہم نے تمہارے لیے آسمان دنیا کو زینت بخشی، ان کو ستارے اور کہکشاؤں سے سجایا۔ مطلب اور بھی آسمان، یعنی یہاں پر میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ میرا ابھی اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ لیٹسٹ سائنس اس پر کام کر سکتی ہے، اور جو ہمارے نوجوان ہیں کہ جو کوانٹم میکینکس میں اور اسپیس سائنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، قرآن مجید نے 7 آسمانوں کی بات کی ہے، 7 سماوات۔ یہ جو آپ کے سامنے یہ جو آسمان ہے، یہ پہلا آسمان ہے، اسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اور یہ اتنا وسیع و عریض ہے کہ ابھی آپ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے 7 آسمان ہیں، 4تھے آسمان پر جناب عیسیٰ ہیں۔ یعنی آپ یہاں سے دیکھیے سائنس، اللہ نے کتنی گہری بات بتائی، اور قرآن نے اور اسلام نے، کہ 1400 برس پہلے جب کوئی زمین کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتا تھا، تو قرآن جو ہے وہ آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک انسان اپنی اس فزیکل باڈی کے ساتھ 4تھے آسمان پر بھی چلا جائے تو وہ زندہ رہتا ہے، باقی رہتا ہے، اور وہ نیچے بھی آئے گا۔ جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا تو وہ نیچے بھی آئیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ اپنی فزیکل فارم میں وہاں موجود ہیں۔ یہ خود بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب کہ اوپر کوئی ہیبیٹیبل ایٹماسفیئر ہے۔ آج دنیا جو ہے وہ ایلینز کو ڈھونڈ رہی ہے، اور ایسے پلانٹس کو ڈھونڈ رہی ہے کہ جن کا ارتھ جیسا ماحول ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب عیسیٰ کو کہ اوپر کی بلندی کی طرف اٹھا لیا، اور روایات میں ہے کہ 4تھے آسمان تک ان کو بلا لیا۔ تو قرآن مجید نے بتایا، اور دوسری تفسیر یہ کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ نے زمین کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ زمین پر پیدا کر دیا ہے۔ پھر ہم نے یہ جو 7 لیئرز ہیں، ان کا دوسری تفسیر ہو سکتی ہے کہ زمین کی 7 طبقات ہیں، کیونکہ زمین کے اوپر 7 طبقات موجود ہیں، لہٰذا قرآن مجید کی اگر یوں تفسیر کی جائے تو یہ بھی جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ماڈرن سائنس 7 لیئرز اور ایٹماسفیئر کے بارے میں بھی کچھ بیان کرتی ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ ہم سب لوگوں نے بھائی، جو بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو آپ جو ہے وہ جیوگرافی پڑھتے ہیں، تو اس میں تقریباً ہر کتاب میں، وہ 3rd اسٹینڈرڈ ہو 4th اسٹینڈرڈ ہو، یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر 7 لیئرز ہیں ایٹماسفیئر کی۔ یہ جو آپ کے اوپر ایک بہت بڑا خلا ہے، یہ جو آپ کو بہت سی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، یہ جو ایٹماسفیئر ہے، تو اس کے جو ہے وہ 7 لیئرز بتائی گئی ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ORM 7 لیئرز کہلاتی ہیں، کہ جس کو ماڈرن سائنٹسٹ نے جو ہے وہ بہت تفصیل سے اس پر بیان کیا ہے۔ ان میں سے پہلی جو ہے وہ ٹروپوسفیئر ہے، دوسری اسٹریٹوسفیئر ہے، تیسری اوزونوسفیئر ہے، چوتھی میزوسفیئر ہے، 5ویں تھرموسفیئر ہے، اور 6ٹھی آئونوسفیئر ہے، جہاں سے آپ کو یہ سگنلز وائی فائی کے آتے ہیں، اور یہ تمام ریڈیو ایکٹیو سگنلز جو آتے ہیں وہ آئونوسفیئر سے آتے ہیں۔ اور اس کے آخر لیئر ہے وہ ایگزوسفیئر ہے، جس کے بعد آپ خلا سے بلند ہو جاتے ہیں اور زمین کی کشش سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ 7 لیئرز کا ذکر خود ماڈرن سائنس نے کیا، جیوگرافی کے اور جیولوجی کے ایکسپرٹس نے کیا ہے، جس کو 1400 برس پہلے قرآن مجید نے بھی بتایا، اور امیر المؤمنین نے اپنے خطبے میں اس کی تفصیل بھی ہمارے سامنے پیش کری۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے نہج البلاغہ میں یہ 7 لیئرز کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اسی طرح سے ماؤنٹینز اور ہائی ہلز کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے، تو آج کی ماڈرن سائنس جو بات کرتی ہے ماؤنٹینز اور ہائی ہلز کے بارے میں، اور امام علی علیہ السلام نے جو فرمایا، تو کیا ان میں بھی کوئی مطابقت پائی جاتی ہے؟ جی ہاں بالکل، اس لیے کہ امیر المؤمنین نے جو ہے وہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ایک اپنے اسی خطبے میں، خطبہ نمبر 209 میں کئی لائنز میں ہم کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جو خلقت، جیسے کہتے ہیں کہ ماؤنٹینز کی طرف ہے، پہاڑوں کی خلقت کی طرف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بہت ہی بلند پہاڑ بنائے، راکس آف سٹونز، کہ وہ ایسی مضبوط پتھر ہیں کہ جو ہلائے نہیں ہلتے ہیں، اور بلند آسمان بنا، بلند جو ہے وہ پہاڑ بنائے۔ پھر اس نے ان پہاڑوں کو ان کی جگہ پر جامد کر دیا، گاڑ دیا، اور ان کو جو ہے وہ متحرک نہیں بنایا، اور ان کی بلندیاں جو ہیں وہ آسمان کو چھوتی ہیں، جبکہ وہ پانی کے اندر ہوتے ہیں۔ اب یہ جو قول ہے یہ بڑا تفکر والا ہے، کیونکہ امیر المومنین نے ماؤنٹین روٹس کے بارے میں 1400 پہلے بتایا، جبکہ
یہ جو ماؤنٹین روٹس کی بات ہے کہ جو پہاڑ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جن کی چوٹیاں آسمان کو چھو رہی ہیں اور جو اپنی جگہ پہ تھمے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ سخت چیز پہاڑ ہوتی ہے، ان کی روٹس ہوتی ہیں جو پانی میں ہوتی ہیں۔ اب یہ اس وقت عرب کے بدوؤں کو کیا سمجھ میں آتا؟ امیر المومنین نے یہ حقائق کیپسول کے فارم میں دیے ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، کیونکہ امام کو علم تھا کہ آنے والا زمانہ کیسا ہونے والا ہے۔ جیسے سورہ حدید کی ابتدائی آیات کے لیے معتبر روایات ہیں کہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے ہیں یہ آیات، کہ جو صاحب عقل و فکر ہوں گے، جو گہری فکر رکھتے ہوں گے، جو حکمت رکھتے ہوں گے، سائنس کی ایک علم رکھتے ہوں گے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے ماؤنٹین روٹس کا، یہ آئسوسٹیسی کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زمین کا کرسٹ ہے، جو زمین کی جو اندر کا حصہ ہے اور جو فضا ہے، اس کے بیچ کا بیلنس اور اعتدال یہ پہاڑوں کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ تو آئسوسٹیسی جو ہے وہ 19 سینچری کی ایجاد ہے، یعنی اس 19 سینچری سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ پہاڑوں کے روٹس ہوتے ہیں کہ جو پانی تک چلے جاتے ہیں، یعنی زمین کے اندر کے جو لیئرز ہیں ان میں ایک لیکوڈ پایا جاتا ہے، سیال مادہ ہے، اس حد تک پہاڑ نیچے اترے ہوئے ہیں، جس کو امیر المومنین نے جو ہے بتایا۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہی پیش کروں کہ یہ تو خطبہ ہے، آپ دیکھیے اب اس کو قرآن سے ریلیٹ کریے۔ قرآن مجید میں 2 آیات ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 15، جہاں اللہ بڑی ہی سائنٹیفک آیت ہے اور بڑی قیمتی آیت ہے تمام ہمارے نوجوان بچوں کے لیے کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے جا رہے ہیں، اور تمام وہ لوگ دنیا میں کہ جو سائنس کو پسند کرتے ہیں اور فکر کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دعوت فکر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نحل آیت نمبر 15 میں کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اب آگے جملہ سنیے گا، تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، یعنی اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین جو ہے وہ ڈگمگا جائے اور اپنی آربٹ سے باہر چلی جائے۔ زمین جو آپ کو ٹھہری ہوئی نظر آتی، گو کہ وہ حرکت کر رہی ہے، روٹیٹ بھی کر رہی ہے، ریوالو بھی کر رہی ہے، مگر اپنے اوپر بسنے والوں کو گرا نہیں رہی ہے، تھر تھرا نہیں رہی ہے۔ یہ پہاڑوں کی وجہ سے ہے کہ جس نے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن نے ایک اور جگہ کہا، قرآن یعنی چیپٹر نمبر 78 اور آیت نمبر 6 اور 7 میں کہا کہ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور اس نے جبال یعنی پہاڑ کو کیلوں جیسا بنایا، ان کو جو ہے وہ بنا دیا، زمین کو جو ہے وہ زمین بستر جیسا بنایا اور پہاڑوں کو کیلوں جیسا بنایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمین پہاڑوں کی روٹس ہوتی ہیں کہ جو اندر تک اتری ہوئی ہیں۔ اس کو ڈسکور کیا تھا جارج ایوریسٹ نے، ماؤنٹین روٹس کو، جو سرویئر جنرل آف انڈیا تھے، اور 1850 میں انہوں نے جانا کہ پہاڑ جو ہیں وہ اندر تک اترے ہوئے ہیں، زمین کی کرسٹ کے اندر تک، اور وہاں تک وہ تھمے ہوئے ہیں۔ اس کو امیر المومنین نے 1400 برس پہلے قرآن کی آیت کی تفسیر کی روشنی میں اس کو بتایا کہ دیکھو ہم ہیں مفسر قرآن، اس لیے کہ ہم اہل قرآن ہیں، تو قرآن نے بھی اشارہ کیا اس کی طرف اور قرآن کے مفسر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ جی بے شک، بہت اچھے سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آج کے ہمارے نوجوانوں کے سامنے اس قسم کی باتیں، امام علی علیہ السلام نے جو ان تمام باتوں کو آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے، اگر ان قسم کی باتیں ان کے سامنے بتائی جائیں تو آئی تھنک وہ بہت انٹرسٹڈ بھی ہوں گے اور ان کے لیے وہ مفید بھی ہوں گی، بجائے اس کے کہ صرف جنگوں کا ذکر کیا جائے کہ وہ بہت بریو تھے، بجائے ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی ایک ان کی لائف کا ایک ایسپیکٹ ہے جس سے ہم بہت سے لیسنز حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر امام علی کی ان سائنسی جو حقائق کی طرف مولا نے اشارہ کیے ہیں اور اپنے علم کو کا اظہار کیا ہے، جو علم کے رسیاں ہیں، جو فکر کے رسیاں ہیں، جو ایکسپیریمنٹس کے رسیاں ہیں، ان کی طرف دعوت فکر ہے کہ امیر المؤمنین کو آپ نے فقط ایک یودھا کی طرح پیش کر دیا، بلکہ وہ جو یعنی فنون حرب و جو ہے ضرب ہے، میدان کارزار سے کہیں افضل اور اعلیٰ ان کا تفکر ہے، ان کی یہ علمی خدمات ہیں کہ جو انہوں نے اس جاہلیت کے ماحول میں ایسے خطبے دے کر لوگوں کے اس وقت کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا، ان کو علم کی طرف دعوت دی، ان کو تعقل کی طرف دعوت دی، اور رہتی دنیا تک لوگوں کو کے لیے ایک مشعل راہ بن گئے کہ امیر المؤمنین اصل میں عالم کا نام ہے، جو علم ربانی اپنے سینے میں لیے ہوئے تھے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے کہا تھا کہ جو ایٹماسفیئر ہے وہ اوشن سے نکلا ہے، تو یہ چیز تھوڑا سا آپ بیان کر دیجئے، اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ مولا کا قول ہے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کا جو اس وقت کی جو 7 لیئرز ہیں، یہ زمین کے اوپر جو سمندر تھا اس سے اللہ نے ان لیئرز کو بنایا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان لیئرز میں نائٹروجن ہے، ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، ان میں آکسیجن ہے، یہ سب کا سب جو ہے یہ پانی اور سمندر کے اندر کے جو کمپوزٹ ایلیمنٹس ہیں وہ یہیں سے نکلا، اور جو اس وقت کی ماڈرن سائنس ہے وہ ہم کو اسی بات کی طرف جو ہے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہمارا ایٹماسفیئر اس میں آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جب زمین کی شعاع پڑتی ہے پانی پر جو الٹرا وائلٹ ریز جب آتی ہیں اس سے جو ہے وہ ایٹماسفیرک آکسیجن ہائیڈروجن نکلتی ہے، اور آکسیجن بھی جب ہائیڈروجن ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آکسیجن کمبائن ہوتی ہے، تبھی تو واٹر بنا ہے۔ تو جب یہ پانی ٹوٹتا ہے تو اس میں سے ہائیڈروجن ریلیز ہوتی ہے، اس میں سے آکسیجن ریلیز ہوتی ہے، اور خود سمندر کے اندر بہت سے نائٹریٹس پائے جاتے ہیں، تو یہ سب بخارات کی شکل میں اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی طریقے سے ان لیئرز کو بنایا، یعنی جو پانی تھا اصل میں وہ مین ہے، اوریجن جو ہے وہ پانی ہے، زمین کے اوپر پانی تھا، اسی پانی کے ذریعے اللہ نے ان لیئرز کو ڈیولپ کیا۔ آج کی ماڈرن سائنس بھی اسی نتیجے تک پہنچی ہے جس کو امیر المومنین نے 1400 برس پہلے ہمارے سامنے اپنے خطبے میں بیان کیا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور فی الحال ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت میں شکریہ کرنا چاہوں گی، اور اس کے علاوہ ناظرین میں امید کرتی ہوں، بلکہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں امید کرتی ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ سے بہت استفادہ کیا ہوگا، اور آپ کو ہمارا یہ پروگرام جو خاص امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو ایک نئے طریقے سے ہم دیکھ سکیں اس لیے آرگنائز کیا گیا ہے، کافی آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا، مجھے پورا یقین ہے۔ فی الحال اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں، لیکن آپ سے ہم پھر ملاقات کریں گے اپنے ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔